کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت سانس روک لیتا ہے۔ انیلا کو یوں لگا جیسے یہ بھی ویسا ہی لمحہ ہے۔ تو باب سوئم میں ہم موجود ہیں انیلا کے ساتھ، تو آپ کا ہمارا تھوڑا وقت میں کچھ وقت کے لیے ساتھ رہے گا۔ کھڑکی کے پاس شام اتر رہی تھی، مگر اس کے اندر نہ دن تھا نہ رات۔ ایک ٹھہرا ہوا احساس، جیسے بانسری میں رکا ہوا کوئی سر۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اس کا وجود کسی اور جگہ بھٹک رہا تھا۔ کیا ہر انتظار آخرکار سوال بن جاتا ہے؟ یہ سوال نیا نہیں تھا، مگر آج اس کی آواز بدل گئی تھی۔ سوال کرنے کا اگر لہجہ بدل جائے تو یوں لگتا ہے جیسے سوال نیا ہو گیا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ باب سوئم کے بعد جو خاموشی آئی تھی وہ تمام خاموشی نہیں تھی۔ وہ خاموشی تھی جو انسان کے اندر آہستہ آہستہ بولنے لگتی ہے۔ انیلا نے محسوس کیا کہ چیزیں اب محض یادیں نہیں رہیں، وہ مطالبات کرنے لگی ہیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب پہلی بار اس نے خود سے جھوٹ بولا تھا، بہت چھوٹا سا جھوٹ، اتنا معمولی کہ جھوٹ کہنا بھی شاید مناسب محسوس نہ ہو، مگر وہی جھوٹ وقت کے ساتھ پھر عادت بن گیا۔ سب ٹھیک ہے، یہ جملہ اس نے کتنی بار دہرایا تھا۔ جب بندہ خود کو یہ یقین دلاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہوتا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سب ٹھیک نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ جانتی تھی، جاننا اور خاموش رہنا دونوں جب اکٹھے ہو جائیں تو اندر کہیں کچھ ٹوٹتا ضرور ہے۔ یہ بات بار دیگر سنیں، اس کے سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی میں وہ کیفیت اگر برپا ہو تو اس سے معاملہ کرنا آسان ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جاننا اور خاموش رہنا، یہ دونوں چیزیں، جانتا بھی ہے خاموش بھی ہے، دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اندر کچھ ٹوٹتا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ انیلا چونکی نہیں، جیسے وہ آہٹ پہلے ہی سن چکی ہو، یعنی کہ اس نے کوئی اس آہٹ پر رد عمل نہیں دیا۔ آ سکتی ہوں؟ آنے والے نے یہ سوال کیا تھا۔ آواز میں جھجک تھی، مگر آواز پہچانی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا ہے، انیلا نے کہا، اور خود حیران ہوئی کہ اس کی آواز کتنی متوازن تھی۔ وہ اندر آئی۔ کمرے میں ایک اور وجود کا ہونا فضا بدل دیتا ہے۔ خاموشی اب تنہا نہیں رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ سوال ہمیشہ غلط وقت پر ہی کیوں آتا ہے؟ انیلا نے سوچا۔ تم ٹھیک ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں تم ٹھیک ہو؟ تو انیلا سوچنے لگی کہ یہ سوال ہمیشہ غلط وقت پہ ہی کیوں آتا ہے۔ ہاں، شاید یہ لفظ اب اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکا تھا کہ لوگ محض پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہیں۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں بات نہ کرنا بھی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں آج عجیب سا پایا۔ انیلا نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں۔ عجیب نہیں، یوں کہو کہ تھکی ہوئی۔ تھکن صرف جسم کی نہیں ہوتی، یہ بات دونوں جانتی تھی، مگر کہی نہیں گئی۔ کب سے؟ شاید کافی عرصے سے۔ یہ اعتراف تھا، مگر پورا نہیں۔ یہ جو ادھورے اعتراف ہوتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر اب بات کو آگے نہ بڑھایا گیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر ہر موقع کے ساتھ ایک خوف جڑا ہوتا ہے، اور اگر بول دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ چیزیں وقت پر نہ کہی جائیں تو اندر جمع ہو جاتی ہیں، پھر ایک دن وہ بوجھ بن جاتی ہیں اور تم وہ بوجھ اٹھائے بیٹھی ہو۔ انیلا نے جواب نہیں دیا۔ خاموشی ہی کافی تھی شاید۔ انیلا صحیح وقت پہ صحیح بات کرنے کی عادت جانتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو یہ فن آتا تھا۔ یہ باب کسی فیصلے کا باب نہیں تھا، بلکہ اس
لمحے کا تھا جہاں انسان مان لیتا ہے کہ وہ ایک موڑ پہ کھڑا ہے۔ انیلا نے دل ہی دل میں سوچا اگر اس نے اب بھی خود کو نظر انداز کیا تو شاید کل اسے پہچاننے والا کوئی نہ بچے۔ یہ خیال ڈراؤنا تھا مگر سچا۔ واقعتاً جب انسان خود کو نظر انداز کرتا ہے تو کون ہوتا ہے پھر جو اسے پہچانے؟ شام اب رات میں بدل رہی تھی، باہر اندھیرا پھیل رہا تھا اور اندر شاید روشنی۔ شاید اس لیے کہ جب چیزیں بہت کم ہوتی ہیں اور بہت ان کا قد، ان کی ماہیت بہت غیر محسوس ہوتی ہے، جیسے باریک لکیر، تو پھر اسے دیکھنا، سمجھنا، سوچنا، جاننا، پہچاننا، اس کا تعارف حاصل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا قدم آسان نہیں ہوگا، سوالات بڑھیں گے، رشتے آزمائش میں آئیں گے اور سکون وقتی طور پر رخصت ہو جائے گا، مگر سکون اگر جھوٹا ہو تو اس کی رخصتی ہی بہتر ہوتی ہے۔ سکون اگر جھوٹا ہو تو اس کی رخصتی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جب جھوٹے سکون سے انسان اطمینان محسوس کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی شخصیت میں منافقت کی آمد یقینی ہو جاتی ہے۔ انیلا نے نظریں اٹھائیں۔ کچھ بدلنے والا ہے، یہ اعلان نہیں تھا، صرف ایک سچ تھا جو آخر کار رواں تک آ گیا تھا۔ کچھ بدلنے والا ہے۔ باب سوئم کا اختتام یہیں کرتے ہیں، کسی انجام پر نہیں بلکہ ایک آغاز کے دہانے پہ کھڑے ہو کے۔ تو جی انیلا کا ہم تیسرا باب سوئم سے گزر رہے تھے، جس کے آغاز میں آج انیلا کو یوں لگا کہ یہ لمحہ بھی پہلے لمحوں ایسا ہی ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت سانس روک لیتا ہے، اور یہ لمحہ بھی کچھ ایسا ہی لمحہ تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے دہرائی کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے انیلا کی انگلی جا کے کہاں پہ تھامی تھی، وہ ہمارے ساتھ کہاں تک چلی تھی اور کیفیات کیا تھیں۔ یہ تمام جہات جو ہیں، یہ تمام سمتیں جو ہیں، ان کو ہمیں محسوس کرتے رہنا ہے اور پھر باہم ساتھ چلنا ہے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، پھر ملیں گے، پھر یقیناً ملیں گے۔ یہ